اکتوبر 2016 کی 28 تاریخ تھی۔ زمستانی ہوائیں شہر خوش جمال کا رخ کر رہی تھی۔ مجھے پیغام ملا کہ وزیر اعظم یاد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع دی اور فواد کے کمرے میں جا بیٹھا۔ بلاوے کا انتظار تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف خود اس کمرے میں آ گئے۔ سلام دعا کے بعد فواد سے کہنے لگے، فواد تم نے صدیقی صاحب کو بریف کر دیا ہے؟ فواد بولا، بس سرسری سی بات ہوئی ہے سر۔ وزیر اعظم کا چہرہ خزاں رنگ ہو رہا تھا۔ کسی تمہید کے بغیر کہنے لگے، آپ ڈان کی خبر سے تو آگاہ ہیں جسے ڈان لیکس کے نام سے ایک بڑا اسکینڈل بنا دیا گیا ہے۔ میں نے کافی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب مجھے ایک نہایت ہی ناخوشگوار کام پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا اصرار ہے کہ پرویز رشید کو فارغ کر دیا جائے۔ وزیر اعظم کے چہرے کی پت جھڑ پر گہرے کرب کی سنولاہٹ غالب آ گئی۔ بولے، آپ جانتے ہیں کہ میں پرویز کی کتنی عزت کرتا ہوں۔ پہلے اسی طرح کے کھیل تماشے میں مشاہد اللہ کو نکلوایا گیا، اب پرویز رشید کا خون مانگتے ہیں۔ میں صورتحال پر بہت پریشان ہوں۔ ابھی ایک چھوٹی سی میٹنگ سے فارغ ہو کر آپ سے پھر ملتا ہوں۔ اس دوران فواد آپ کو بریف کرتا ہے۔ فواد کی بریفنگ میں اس کے سوا چونکا دینے والی کوئی بات نہیں تھی کہ پرویز رشید کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے۔ جلد ہی وزیر اعظم آ گئے۔ فواد نے اپنی رپورٹ دی۔ میاں صاحب کہنے لگے، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ بتائیں کیا کیا جائے۔ میں نے کہا، پرائم منسٹر، بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ سے پرویز رشید کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ آپ اشارہ بھی کریں گے تو وہ استعفے میں لمحہ بھر کی دیر نہیں کرے گا، لیکن یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ تاہم اگر ضمانت دی جا رہی ہے تو فساد رفع کرنے کے لیے آپ وقتی طور پر یہ کڑوا گھونٹ پی لیں۔ میاں صاحب کے لہجے کی شکستگی میں تلخی کی کڑواہٹ بھی گھلنے لگی تھی۔ لیکن صدیقی صاحب، یہ کوئی حل تو نہیں نا؟ ہم کب تک اس طرح کے ناجائز اور بے تکے مطالبات کے سامنے سر جھکاتے رہیں؟ میں کس طرح پرویز رشید جیسے شخص کو سامنے بٹھا کر کہوں کہ استعفیٰ دو؟ کیا وزیر اطلاعات کا کام خبریں رکوانا ہے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ پرویز رشید اس معاملے میں ملوث نہیں۔ ملوث کیا ہونا، یہ سرے سے کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اگر میں کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے رہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قریبی ساتھیوں کے چہروں پر کالک تھوپ دی جائے؟ یہ پرویز رشید نہیں، میری توہین ہے۔ نواز شریف کی نہیں، وزیر اعظم کی توہین ہے۔ میرے پاس زخم خوردہ وزیر اعظم کے لیے کوئی حرف تسلی نہ تھا۔ کارگاہ سیاست کا ایک اور حیا باختہ باب واہ ہو رہا تھا۔ پاناما کا الاؤ بھڑکانے والوں کو منو تیل میسر آ گیا تھا۔ اگلے دن پرویز رشید کو پیغام ملا کہ وزیر اعظم ایک فوری میٹنگ کے لیے بلا رہے ہیں۔ آتے ہی انہیں وزیر اعظم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسحاق ڈار، چودھری نثار علی خان اور فواد پہلے سے ہی موجود تھے۔ شہباز صاحب کو بھی آنا تھا لیکن نہ آ پائے۔ 12-14 منٹ گزر گئے لیکن خلاف معمول وزیر اعظم بھی نہ آئے۔ اچانک دروازہ کھلا۔ مریم نواز چادر سی لپیٹے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں نم آلود تھیں۔ روایتی احترام اور کرینے کے ساتھ سب کو سلام کیا۔ پرویز سے ملی اور کھڑے کھڑے بولی، انکل، مجھے ابو نے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ ٹیشو سے آنسو پوچھتے ہوئے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بوجھل ماحول کا سکوت توڑتے ہوئے چودھری نثار نے تمہیدی گفتگو کا آغاز کیا۔ چند جملے ہی بولے تھے کہ پرویز کہنے لگا، چودھری صاحب، تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ میں نے استعفیٰ دینا ہے یا مجھے برطرف کیا جانا ہے۔ اس پر سناٹا چھا گیا۔ پرویز مریم سے مخاطب ہوا، بیٹا، ابو کو جا کر بتا دو، مجھے ان کے جذبات کا اندازہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کے اسباب کا بھی پتہ ہے اور کرداروں کا بھی۔ میرے استعفے سے میاں صاحب کی مشکلات کم ہوتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ میرے حوالے سے ہرگز پریشان نہ ہوں۔ استعفے یا برطرفی کے سوال کا کوئی جواب نہ آیا۔ البتہ چودھری صاحب نے کہا، فی الحال ہم یہ خبر بریک کر دیتے ہیں، کل میں پریس کانفرنس میں تفصیل بتا دوں گا۔ پرویز رشید دفتر پہنچا، کاغذ قلم لے کر بیٹھا۔ وہ لفظوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہے۔ سیدھے سادے 2-3 جملے ہی تو تھے۔ غیر شعوری طور پر اس نے ٹی وی آن کیا۔ بریکنگ نیوز چنگھاڑ رہی تھی۔ پرویز رشید کی برطرفی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شام کو وزیر اعظم ہاؤس سے باضابطہ بیان جاری ہوگا۔ پرویز رشید نے قلم وہیں چھوڑا۔ حسب عادت نائب قاصد سے مانگ کر ایک سگریٹ سلگایا۔ کم و بیش اپنی عمر جتنا سال خوردہ چرمی بیگ اٹھایا اور گھر چلا گیا۔ خنک شام شہر صفاق پر اتر رہی تھی تو فرمان بھی جاری ہو گیا۔ اب تک کے شواہد کی روح سے اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر اطلاعات سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے، لہٰذا انہیں اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ پرویز کا لہو پی کر بھی ایکسٹینشن کی بین پر جھومتے شیشناک کو تسکین نہ ہوئی۔ اس کی پھنکار پہلے سے بھی زیادہ خونخوار ہو گئی۔ بلا شبہ پرویز رشید ایک مشکل شکار تھا۔ نواز شریف نے صرف دفع شر کے لیے اپنی زندگی کے تلخ ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کیا، لیکن عمران پروجیکٹ کے منصوبہ کاروں نے فاتحانہ تمکنت کے ساتھ کہکہا لگاتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ عمران خان کو اشارہ ہوا، اس نے نتھیا گلی سے اعلان کیا کہ میں اسلام آباد کا محاصرہ کرنے آ رہا ہوں۔ نومبر لپکا چلا آ رہا تھا اور توسیع کی تمنا بیکل ہوئے جا رہی تھی۔ ڈان لیکس اور پیناما لیکس گرم جوش سہیلیوں کی طرح باہوں میں باہیں ڈالے توسیع کی بارگاہ ناز میں جھومر ڈالنے لگیں۔